اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج ہم آپ کے ساتھ ایک ایسا روحانی عمل اور خاص وظیفہ بیان کرنے جا رہے ہیں جو آپ کی زندگی بدل سکتا ہے۔ یہ عمل اتنا پر اثر اور زبردست ہے کہ اگر آپ نے ایمان اور یقین کے ساتھ کر لیا تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ کس طرح آپ کی مشکلات آسان ہوتی ہیں اور آپ کو دولت، رزق اور سکون نصیب ہوتا ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، آج کے دور میں انسان کی سب سے بڑی خواہش یہ ہے کہ اس کے گھر میں خوشحالی ہو، اس پر کوئی قرض نہ ہو اور غربت کی زنجیروں میں وہ جکڑا ہوا نہ ہو۔ لیکن اکثر لوگ، میرے بھائی بہن، شکایت کرتے ہیں کہ وہ بہت محنت کرتے ہیں مگر رزق میں برکت نہیں ہے، ذہنی سکون بھی چھن جاتا ہے۔ ایسے ہی لوگوں کے لیے یہ وظیفہ خزانے کی کنجی ہے۔ یہ عمل آپ نے نماز ظہر کے بعد شروع کرنا ہے، اور جیسے ہی نماز ظہر کی باجماعت ادائیگی ہو تو آپ نے باوضو ہو کر اس تسبیح کو پڑھنا ہے۔ نماز ظہر کے بعد آپ نے 313 مرتبہ یہ تسبیح دل سے یقین اور توجہ کے ساتھ پڑھنی ہے، اور یہ تعداد اس لیے مقرر کی گئی ہے تاکہ دل پر اس کا اثر جم جائے، اور اس کا مکمل طریقہ آپ لوگوں نے اچھی طرح سمجھنا ہے، کیونکہ ناظرین، اس وظیفے کی برکت سے غیب سے مدد آتی ہے۔ نہ صرف دولت بلکہ برکت، سکون، ذہنی راحت، گھریلو خوشحالی کی صورت میں بھی آپ کو یہ نعمت ملتی ہے، کیونکہ جب اللہ پاک اپنے کسی بندے پر کرم فرماتا ہے تو پھر اس کے لیے دروازے ایسے کھلتے ہیں جن کا تصور بھی انسان کو نہیں ہوتا۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جو اللہ پاک کے مبارک ناموں میں سے کسی ایک نام کو محبت اور یقین کے ساتھ پکارتا ہے تو اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دی جاتی ہیں۔ لہٰذا ناظرین، اس عمل میں سستی نہ کریں۔ یہ اتنا زبردست عمل ہے کہ جو بھی ایک بار کرے گا وہ خود حیران رہ جائے گا، دوسروں کو بھی یہ بات ضرور بتائے گا، اور اس کے ساتھ یہ بات بھی آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ زبان کے ساتھ ساتھ دل میں بھی یقین ہونا انتہائی ضروری ہے۔ محض الفاظ دہرانے سے کچھ نہیں ہوتا۔ جب تک یقین نہ ہو آپ یہ عمل مسلسل 7 دن کریں گے، انشاءاللہ اللہ پاک کی رحمت سے ایسے ایسے دروازے کھلیں گے کہ آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ اور اگر آپ ایک دن بھی اخلاص کے ساتھ کر لیں تو انشاءاللہ آپ تبھی سے یہ بات محسوس کرنا شروع کر دیں گے کہ آپ کے روزمرہ کے معاملات میں آسانی پیدا ہونا شروع ہو گئی ہے۔ یاد رکھیے ناظرین، وظائف ہمیشہ نیک نیت کے ساتھ کیے جائیں تو زیادہ اثر رکھتے ہیں۔ اس عمل کو آپ نے چھپانا نہیں ہے بلکہ دوسروں کو بھی بتانا ہے تاکہ سب لوگ فیض یاب ہو سکیں۔ جب انسان کی زندگی میں مسائل بڑھتے ہیں وہ ہر دروازے پر دستک دیتا ہے، یہاں تک کہ تھک جاتا ہے، اور تب اس کے دل میں یہ سوال ضرور ابھرتا ہے کہ آخر اس کے رزق کے دروازے کیوں نہیں کھلتے، کیوں مشکلات ختم نہیں ہوتی، اور کیوں محنت کرنے کے باوجود کامیابی ہاتھ نہیں آتی۔ محترم ناظرین، حقیقت یہ ہے کہ دنیا کی ہر چیز کا اصل مالک اللہ رب العزت ہے۔ وہ جسے چاہے دیتا ہے، جسے چاہے رو کے رکھتا ہے، لیکن اس نے اپنے بندوں کو یہ راز بھی بتا دیا ہے کہ اس کی طرف رجوع کرنے سے اور اس کے ناموں کو پکارنے سے وہ غیب سے مدد اتارتا ہے۔ اگر ہم اپنی زبان کو گناہوں سے پاک رکھیں، اپنے دل کو کینہ اور حسد سے صاف رکھیں، اور پھر اس کے ذکر کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، تو یقین جانیے کہ ایسی برکتیں نازل ہوتی ہیں کہ انسان حیران رہ جاتا ہے۔ آج لوگ دنیاوی وسائل پر بھروسہ کرتے ہیں، لیکن اصل سہارا صرف اللہ پاک کا ہے۔ وہی ہے جو انسانوں کو عزت دیتا ہے، دولت دیتا ہے، غربت کو خوشحالی میں بدلتا ہے۔ رزق کی تنگی صرف پیسوں کی کمی نہیں ہوتی، بلکہ کبھی کبھی انسان کے پاس مال ہوتا ہے مگر سکون نہیں ہوتا، صحت نہیں ہوتی، رشتوں میں محبت نہیں ہوتی۔ ناظرین، یہ سب بھی تنگی ہی کی شکلیں ہیں، اور اسی لیے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اصل رزق وہ ہے جس میں برکت ہو، اور برکت صرف اللہ کے ذکر سے آتی ہے۔ جب آپ نماز ظہر کے بعد اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو آپ کے دل میں دروازے کھلتے ہیں اور زمین و آسمان کے دروازے بھی کھلتے ہیں۔ اس وقت فرشتے نازل ہو کر آپ کی دعاؤں کو قبولیت تک پہنچاتے ہیں، اور اسی لیے اس وقت کا وظیفہ اتنا طاقتور ہے کہ شام ہونے تک نتیجہ ظاہر ہو جاتا ہے۔ لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی یاد رکھیے کہ وظائف کا مقصد صرف دنیاوی دولت حاصل کرنا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اصل نیت یہ ہونی چاہیے کہ اللہ پاک راضی ہو جائے۔ جب نیت پاک ہوگی، دنیاوی فائدے بھی ساتھ ساتھ ملیں گے اور آخرت کی کامیابی بھی نصیب ہوگی۔ آپ نے اکثر لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ وہ اپنے حالات پر شکوہ کرتے ہیں لیکن ذکر کی محفلوں میں نہیں بیٹھتے، قرآن کی تلاوت نہیں کرتے، نہ ہی وظائف پر توجہ دیتے ہیں۔
بھائیوں اور بہنوں، یہ معمول بنا لیں کہ روزانہ اللہ پاک کے کسی نام کو کسی مخصوص وقت میں ضرور پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کی تقدیر بدل سکتی ہے۔ یہ سب سے بڑا راز ہے جو آج کا انسان بھول چکا ہے۔ آپ بھی چاہیں تو اس راز کو اپنی زندگی میں آزما کر دیکھ لیں۔ یقین کی طاقت سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ جو بندہ اپنے دل کو یقین سے بھر کر ذکر کرتا ہے وہ کبھی محروم نہیں رہتا۔ انسان جب کسی بھی وظیفے یا ذکر کی طرف متوجہ ہوتا ہے، شیطان فوراً کوشش کرتا ہے کہ اسے سستی، شک اور غفلت میں ڈال دے تاکہ وہ عمل نہ کر سکے، اور یہی وجہ ہے کہ بہت سے لوگ وظائف کا آغاز کرتے ہیں مگر چند دن بعد چھوڑ دیتے ہیں، پھر شکوہ کرتے ہیں کہ ہمیں کوئی اثر نظر نہیں آیا۔ حالانکہ اصل وہ کمال مستقل مزاجی میں ہے کہ اگر انسان چاہے تو اللہ پاک کی برکتیں اس پر نازل ہو سکتی ہیں۔ اسے چاہیے کہ صبر اور استقامت کے ساتھ اپنا عمل جاری رکھے۔ آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات چھوٹے چھوٹے کام انسان کی زندگی بدل دیتے ہیں۔ ایک آیت کا ورد، ایک دعا کی مسلسل تکرار یا اللہ پاک کے نام کا ذکر ایسی طاقت رکھتا ہے کہ دل کا سکون لوٹ آتا ہے اور دروازے کھلنے لگتے ہیں۔ بزرگان دین نے ہمیشہ یہی تعلیم دی ہے کہ ذکر کے ساتھ ساتھ اپنے اخلاق کو بہتر بناؤ، دوسروں کے ساتھ نرمی اور سچائی سے پیش آؤ۔ جب زبان ذکر میں بھیگی ہو اور کردار اچھائی میں ڈھلا ہو تو اس کے اثرات کئی گنا بڑھ جاتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ دلوں کا سکون صرف اللہ کے ذکر میں ہے، اور یہ وہ اصول ہے جو آج کے انسان کو سمجھنا چاہیے۔ پیسہ آئے یا نہ آئے، سکون ضرور آئے گا، اور سکون ہی سب سے بڑی دولت ہے۔ لیکن جب انسان کے دل کو سکون ملتا ہے تو دنیاوی دولت کے دروازے بھی خود بخود کھلنے لگتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں کہ جب دل مطمئن ہو تو کاروبار بھی بہتر ہوتا ہے، گھر میں بھی خوشحالی رہتی ہے، اور رشتوں میں محبت بھی قائم رہتی ہے۔ اس لیے وظائف صرف پڑھنے کی چیز نہیں بلکہ جینے کا طریقہ ہے۔ آپ اگر ان پر یقین کے ساتھ عمل کریں تو آپ کی سوچ بدلے گی، اور سوچ کی تبدیلی سے ہی تقدیر بدلتی ہے۔ اس لیے اگلی بار جب ظہر کی اذان ہو تو صرف الفاظ مت دہرائیے گا بلکہ دل کو اس بات پر یقین دلانا ہے کہ آج اللہ پاک نے مجھے نوازنا ہے۔ یہ یقین ہی اصل معجزہ ہے جو انسان کو وہاں پہنچا دیتا ہے جہاں اس نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا۔ زندگی کی مشکلات کا سب سے بڑا حل یہ ہے کہ انسان اپنی توجہ اللہ پاک کے ذکر پر جمائے، کیونکہ جب انسان ذکر میں ڈوب جاتا ہے تو اس کے غم کے دل کم ہونے لگتے ہیں اور بے سکونی کی جگہ اطمینان آ جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا محترم ناظرین کہ انسان کی زندگی میں سب سے بڑی طاقت دعا اور ذکر کی ہے۔ جب دل تھک جائے، راستے بند ہو جائیں اور حالات بگڑ جائیں تو یہ وظیفہ اور ذکر ہی ہے جو انسان کو سہارا دیتا ہے۔ اللہ پاک نے اپنے بندوں کو یہ اختیار دیا ہے کہ وہ اس کے ناموں کو پکاریں اور اپنے غموں کا بوجھ ہلکا کریں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کوئی مشکل وقت آتا ہے تو لوگ در در کے چکر لگاتے ہیں، کسی سے قرض لیتے ہیں، کسی سے سفارش کرواتے ہیں، مگر جب دل خالی رہتا ہے تو سکون نہیں ملتا۔ اصل سکون صرف اللہ کے ذکر میں ہے۔ اس لیے جب انسان نماز ظہر کے بعد ذکر میں مشغول ہو جاتا ہے تو فرشتے رحمت کے پروں سے اسے ڈھانپ لیتے ہیں اور دعا کو قبولیت کے مقام تک لے جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بزرگان دین ہمیشہ اس بات پر زور دیتے ہیں کہ ذکر کو معمول بناؤ، کیونکہ ذکر سے نہ صرف دولت اور رزق میں اضافہ ہوتا ہے بلکہ دل کا غم بھی ختم ہو جاتا ہے اور انسان کو سکون نصیب ہوتا ہے۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ اللہ پاک کے ذکر سے دل زندہ رہتے ہیں، اور جو دل ذکر سے غافل ہو وہ مردہ دل کی طرح ہے۔ اور ناظرین، یہ حقیقت ہے کہ اگر ہم روزانہ ظہر کے بعد کچھ وقت ذکر میں لگا لیں تو ہماری زندگی کے راستے بدل سکتے ہیں، مشکلات خود بخود آسان ہونے لگتی ہیں، اور وہ رزق جو ہمیں سالوں سے نہیں ملا وہ اچانک آپ کا دروازہ کھٹکھٹا دیتا ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ ذکر صرف زبان کا نہیں بلکہ دل کا بھی ہونا چاہیے۔ جب زبان پر یہ تسبیح جاری ہو اور دل یقین سے لبریز ہو تو وہ کلمات سیدھا عرش تک پہنچتے ہیں اور وہاں سے مدد نازل ہوتی ہے۔ دنیاوی اسباب کے پیچھے بھاگنے والے ہمیشہ تھکتے ہیں، لیکن جو اللہ کے ذکر کو سہارا بناتے ہیں وہ کبھی ناکام نہیں ہوتے۔ اسی لیے اپنے دن کا ایک حصہ ظہر کے بعد ضرور ذکر کے لیے نکالیے تاکہ دولت، رزق، برکت اور سکون آپ کو نصیب ہو اور اللہ پاک آپ کی زندگی کو آسانیوں سے بھر دے۔ یہ ایک چھوٹا سا عمل ہے مگر اس کا اثر زندگی کو بدل دینے والا ہے۔ اگر آپ مستقل مزاجی سے کریں گے تو آپ دیکھیں
کہ نہ صرف آپ کے حالات بہتر ہو جائیں گے بلکہ آپ کے دل کو وہ سکون ملے گا جو دنیا کی کسی دولت میں نہیں ہے۔ ناظرین محترم، جب بندہ اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، ذکر کو اپنی زندگی کا لازمی حصہ بنا لیتا ہے، تو دنیا کی کوئی طاقت اس کے رزق کو، اس کے نصیب کو نہیں روک سکتی، کیونکہ اصل راز اس بات میں ہے کہ انسان اپنے دل کو اللہ کے ذکر سے زندہ رکھے۔ انسان اکثر سمجھتا ہے کہ صرف محنت ہی سب کچھ ہے، حالانکہ محنت کے ساتھ ذکر اور دعا کی ضرورت ہے، کیونکہ دعا وہ ہتھیار ہے جو ناممکن کو ممکن بنا دیتی ہے۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ بہت سے لوگ دن رات محنت کرتے ہیں مگر سکون نہیں پاتے، جبکہ دوسری طرف کچھ لوگ ذکر اور دعا کے ساتھ تھوڑی محنت کرتے ہیں لیکن ان کی زندگی خوشحال ہوتی ہے، ان کے گھروں میں برکت ہوتی ہے، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ ذکر سے برکت آتی ہے، اور وہ برکت آپ کی محنت میں اور اس کے نتیجے میں اضافہ کر دیتی ہے۔ جب آپ ظہر کے بعد اس تسبیح کو 313 مرتبہ یقین اور اخلاص کے ساتھ پڑھتے ہیں تو یہ صرف الفاظ نہیں رہتے بلکہ روشنی بن کر آپ کی زندگی میں داخل ہوتے ہیں، ہر رکاوٹ کو ختم کرنے لگتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ بزرگان دین ہمیشہ ذکر کی تاکید کرتے تھے۔ وہ فرماتے تھے کہ ذکر انسان کی روح کو تازگی دیتا ہے اور دنیا کے غموں کو کم کر دیتا ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، آج کے دور میں لوگ بے سکونی، شکایات اور مشکلات میں گھرے ہوئے ہیں، لیکن ان کے پاس اتنا وقت نہیں کہ وہ اللہ کے ذکر کے لیے چند لمحے ہی نکال لیں۔ حالانکہ اگر وہ نماز ظہر کے بعد اس معمول کو اپنا لیں تو ان کی زندگیوں میں یقین مانیے حیرت انگیز تبدیلی آ سکتی ہے، رزق کی کمی ختم ہو سکتی ہے، دلوں کو سکون میسر آ سکتا ہے، اور گھر کے ماحول میں بھی محبت اور برکت آ سکتی ہے۔ قرآن مجید میں بھی فرمایا گیا ہے کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے ایسی جگہ سے رزق عطا کرتا ہے جس کا وہ گمان بھی نہیں کرتا، اور یہ آیت ہمیں یہی سکھاتی ہے کہ اصل راز اللہ پاک پر بھروسہ کرنے میں ہے، اور اس بھروسے کو مضبوط کرنے کا طریقہ ذکر ہے۔ لہٰذا ظہر کے بعد یہ چھوٹا سا عمل صرف آپ کے حالات ہی نہیں بلکہ آپ کی تقدیر کو بدلنے کا ذریعہ بھی ہو سکتا ہے۔ اگر آپ نے اس پر صبر، استقامت اور یقین کے ساتھ عمل کر لیا تو آپ کو ہر طرف آسانیاں ہی آسانیاں ملیں گی، اور اللہ پاک کے دروازے آپ کے لیے ایسے کھلیں گے کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ محترم ناظرین، آئیے اب جانتے ہیں کہ اس بابرکت عمل کے بارے میں جو آپ نے ظہر کی نماز کے بعد 313 مرتبہ پڑھنا ہے، اور انشاءاللہ اس ذکر کی برکت سے ہی آپ کی تمام حاجات پوری ہوں گی، تمام مشکلات ختم ہوں گی، انشاءاللہ تمام پریشانیاں دور ہوں گی۔ بس شرط یہ ہے کہ آپ پورے یقین، اخلاص اور اللہ پر کامل بھروسے کے ساتھ اس عمل کو کریں گے۔ تو سب سے پہلے ظہر کی نماز ادا کر کے وہیں مصلی پر بیٹھ جانا ہے، اور شروعات درود پاک سے کرنی ہے۔ درود پاک آپ کوئی سبھی پڑھ سکتے ہیں، چاہے تو آسان اور خوبصورت سا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، یا پھر نماز والا درود یعنی درود ابراہیمی پڑھ لیں، چونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت تمام درودوں میں سب سے زیادہ ہے، اور روایات میں بھی آتا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی تمام درودوں میں درود ابراہیمی کو ہی سب سے زیادہ پسند فرماتے تھے۔ لہٰذا آپ نے کوشش کرنی ہے کہ درود ابراہیمی ہی پڑھیں۔ آئیے خیر و برکت اور ثواب کی نیت سے ایک مرتبہ درود ابراہیمی ساتھ مل کر بھی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ناظرین، درود ابراہیمی کی فضیلت یہ ہے کہ یہ درود سب سے اعلیٰ اور مکمل درود ہے جو دنیاوی پریشانیوں کو ختم کرتا ہے، دل کو سکون عطا کرتا ہے، اور آخرت میں شفاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذریعہ بنتا ہے۔ جو بندہ اس درود کو کثرت سے پڑھتا ہے اس کی زندگی میں برکت، سکون اور نورانیت آتی ہے۔ تو درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے یہ تسبیح 11 مرتبہ پڑھنی ہے۔ حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، اور اس تسبیح کا مطلب ہے میرے لیے اللہ کافی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی پر میں بھروسہ کرتا ہوں اور وہی عرش عظیم کا رب ہے۔
یہ ذکر پڑھنے سے بندے کے دل میں یقین پیدا ہوتا ہے، غم اور خوف دور ہو جاتا ہے، رزق میں برکت اور مشکلات میں آسانی پیدا ہوتی ہے۔ اس ذکر کے فوراً بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کے 2 بابرکت ناموں کا وظیفہ کرنا ہے، اور یہ 2 نام یا غنیو یا رزاقو ہیں۔ یہ دونوں نام ملا کر پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا، اور اس طریقے سے یا غنیو یا رزاقو آپ نے 313 مرتبہ پڑھنے ہیں۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ ایک بار یا غنیو یا رزاقو پڑھنے سے ایک شمار ہوگا، پھر دوبارہ یہی الفاظ دہرانے سے دوسری مرتبہ شمار ہوگا، اور اسی طرح سے آپ نے 313 کی گنتی پوری کرنی ہے۔ یا غنیو کا مطلب ہے وہ ذات جو بے نیاز ہے اور سب کو عطا فرمانے والی ہے، اور یا رزاقو کا مطلب ہے وہ ذات جو تمام مخلوقات کو روزی دیتی ہے۔ ناظرین، یہ دونوں نام حاجات پوری کرنے والے اور رزق کے برکت کے دروازے کھولنے والے ہیں۔ ان ناموں کو 313 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے سورۃ الکوثر کی تلاوت کرنی ہے اور 7 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمائی، بس آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی کریں، بے شک آپ کا دشمن ہی بے نسل ہے۔ ناظرین، سورۃ الکوثر کی فضیلت یہ ہے کہ یہ خیر و برکت، رزق میں کشادگی اور دشمنوں پر غلبہ عطا کرنے والی صورت ہے۔ جو بندہ اس صورت کو کثرت کے ساتھ پڑھتا ہے اس کے لیے دنیاوی مشکلات آسان ہو جاتی ہیں، اور آخرت میں جنت کے انعامات اسے میسر آتے ہیں۔ یہ سب مکمل کرنے کے بعد آپ نے دوبارہ 7 مرتبہ وہی درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور پھر خشوع و خضوع کے ساتھ بارگاہ الہی میں ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا مانگنی ہے، چاہے آپ دولت چاہتے ہوں، چاہے رشتوں کی محبت چاہتے ہوں، یا اولاد کی نافرمانی چاہتے ہوں، ہر حاجت کے لیے گڑ گڑا کر مانگے، اللہ پاک ضرور آپ کی دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرمائے گا۔ بھائیوں اور بہنوں، یہ عمل صرف وقتی فائدے کے لیے نہیں ہے، بلکہ زندگی کو سکون اور برکت سے بھرنے کے لیے ہے۔ اگر آپ اسے مستقل اپنا معمول بنا لیں تو انشاءاللہ آپ کے دل میں سکون، گھروں میں خوشیاں اور رزق میں برکت پیدا ہوگی۔ یہ ذکر دل کی ویرانی کو ختم کرتا ہے اور یقین کو مضبوط بناتا ہے۔ یاد رکھیے، دنیا کی حقیقت فانی ہے، لیکن اللہ کا ذکر ہمیشہ باقی رہنے والا ہے، اور اسی لیے بزرگان دین نے ہمیشہ تاکید فرمائی کہ اللہ کے بابرکت ناموں کو اپنی زندگی کا حصہ بناؤ، تاکہ آپ کا ہر دن نور اور رحمت سے بھر جائے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم سب کو نیکی کی بات سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق مرحمت فرمائے۔ میرے جو بہن بھائی اپنے دل میں جو حاجت لیے یہ وظیفہ کریں، اللہ رب العزت ان تمام بہن بھائیوں کی تمام جائز حاجات و ضروریات کو پورا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اللہ پاک تمام تنگ دستوں کی تنگ دستی دور فرمائے۔ اللہ پاک تمام پریشان حالوں کی پریشانی دور فرمائے۔ اللہ پاک تمام ان لوگوں کی جن کے رزق میں برکت نہیں ہے، اللہ پاک خوب ڈھیروں برکتیں عطا فرمائے۔ اے اللہ، جو لوگ مقروض ہیں، قرضے کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں، یا اللہ ان کا بوجھ ہلکا کر دے اور ان کا قرضہ ادا کرنے کی کوئی احسن ترتیب بنا دے۔ یا اللہ، ہمارے معاملات میں آسانی فرما، ہماری زندگیوں میں آسانی فرما۔ یا اللہ، ہمارے رزق میں، ہمارے مال و دولت میں ایسی برکتیں عطا فرما کہ تھوڑا بھی ہمارے لیے بہت کافی ہو جائے۔ یا اللہ، صرف اپنے در کا محتاج بنا، دنیا کی لوگوں کی محتاجی کی ذلت سے بچا لے۔ یا اللہ پاک، ہم سب کو 5 گانہ نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ، تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھ سے جن جن خیر کی دعائیں کی ہیں، ان تمام دعاؤں میں ہمارا بھی حصہ شامل فرما، اور تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھ سے جن جن شرور سے پناہ چاہی ہے، ان تمام شرور سے ہم سب کو پناہ نصیب فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ بھائیوں اور بہنوں، آپ لوگ بھی دعاؤں پر آمین ضرور لکھتے جایا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ آمین یا رب العالمین۔